جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت اللہ کے دوستوں کی آرام گاہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنت اور جہنم کا مختصر بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جنت یا جہنم۔ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت زیادہ ہوں، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جہنم یعنی آگ، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کفار کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133، جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کے متعلق فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 24، جہنم کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کا خوشہ پکڑا لیکن پھر چھوڑ دیا، اگر میں اسے لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے۔ اور میں نے جہنم بھی دیکھی، میں نے اس منظر سے بڑھ کر ڈراؤنا اور خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا۔ جنت اور جہنم کبھی فنا بھی نہیں ہوگی۔ جنتی کی جنت میں ابدیت اور ہمیشگی بہت سی آیات میں مذکور ہے، البتہ جہنمیوں کی ابدیت کا 3 مقام پر ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 سورہ نساء میں، اور نہ اللہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، جہنم کی راکھ ہے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نمبر 2 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3 سورہ جن میں، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت اور جہنم ہے کہاں؟ جنت علیین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، جبکہ جہنم اسفل سافلین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً بدکاروں کا اعمال سجین میں ہے۔ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اہل جنت اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اہل ناراب یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، اب بتاتے چلیے کہ موت ہے کیا؟ موت خاتمہ حیات کا نام ہے اور ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک معنوی اور غیر محسوس امر ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اسے دکھائی دینے والی اور مجسم چیز بنا دے گا، اور پھر اسے جنت اور جہنم کے بیچ ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا، تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، یہ موت ہے۔ یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے اہل دوزخ، تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ کہے گا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں، یہ موت ہے۔ یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا کہے گا، اے اہل دوزخ، اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کا بیان ہے۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت کے پھل اور بہار دائمی ہوں گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 46 سے 47۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 سے 58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ پاک کے غزوہ جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ ہوں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 19 تا 20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں
اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 30 سے 31، سورہ مومن آیت نمبر 71 سے 72۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ نیز غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے بدن کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار پھول کا درخت زقوم جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کی مشکیں کس کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس دیا جائے گا، جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 سے 14۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو دیکھ سکیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔